بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمرانیات انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نصرت ملک۔ آج کی یہ ویڈیو ہے کہ ناقص تربیت کی وجوہات یا تربیت کے مسائل۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم پنجاب کے دیہات کی بات کر رہے ہیں، وہاں کا رہن سہن ڈسکس کر رہے ہیں کہ لوگ کیسے رہتے ہیں۔ تو ناقص تربیت بھی جو ہے وہاں کا ایک سمجھے خاصہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے۔ تربیت کے لیے میں والدین ذمہ دار ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے لیے جو سب سے اہم ادارہ ہوتا ہے وہ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بچوں کی تربیت کے مراحل متعین ہی نہیں ہو سکے۔ سارا جو گھریلو نظام ہے، ہمارا معاشرتی نظام ہے، خاص طور پر دیہات میں غیر رسمی انداز میں چل رہا ہے۔ اکثر والدین غریب ہیں، ان کا معیار زندگی بہت پست ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہیں بس فطری عمل ہے، ان کی پیدائش ہو گئی، ان کی جو پرورش اور افزائش بھی ہے وہ بھی اسی طرح خود بخود ہوتی رہے گی، انہیں اس کے لیے زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ اس عمل میں کچھ لوگ تو آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ہی معاشرے کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے اور جرائم پیشہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹائم جو ہے اپنے بچوں کو دیں۔ ہمارے دیہات میں ایسا ہوتا ہے، شہروں میں بھی کہوں گی، لیکن والدین جو ہے وہ زیادہ ٹائم اپنا ذریعہ معاش جو ہوتا ہے اس پر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر میں کھانا آئے گا، آمدنی آئے گی، تبھی ہم ان کی تربیت کر سکیں گے، اور وہ بھی ان کے جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فنی اور غیر فنی مزدوری جو وہ کرتے ہیں وہ بھی ان کی کفالت کے لیے ناکافی ہے۔ بچوں کی جو ماں ہوتی ہے وہ گھریلو کام کرتی ہے، کھیت میں بھی اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے، مویشیوں کا چارہ کاٹ کر لاتی ہے۔ اس لیے کافی ساری ذمہ داری جو ہے بچوں کی وہ ماں پر ہوتی ہے، لیکن اسے فرصت ہی کہاں، اس نے گھر کے بھی کام کرنے ہیں، کھیت میں بھی جا کر کام کرنا ہے، جانوروں کا بھی کام کرنا ہے۔ وہ وقت نہیں دے سکتی کہ اپنے بچوں کو صفائی کے بارے میں بتائے، ان کی دلجوئی کرے اور شفقت سے ان کے لیے ٹائم نکالے، پیار محبت سے ان کی تربیت کرے۔ اس کے علاوہ بچوں کی تربیت کے لیے مالی وسائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کی جو معاشی ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ ہمارے دیہات میں جو والدین ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ ناخواندہ ہے، وہ پڑھائی کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح ہمارا گزارا ہو گیا تھا اسی طرح ہمارے بچوں کا بھی گزارا ہو جائے گا۔ تو دیہات میں بہت سارے جو بچے ہیں وہ باقاعدہ اسکولوں میں نہیں جاتے، ایک تسلسل کے ساتھ نہیں جاتے۔ ایک سال گیا، دوسرے سال نہیں گیا، والدین نہیں پوچھتے کہ آپ کیوں نہیں اسکول جا رہے۔ جو پابندی کے ساتھ اسکول بھیجنا ہے یا اس کی اہمیت کا اندازہ تو پڑھے لکھے والدین ہی لگا سکتے ہیں، کیونکہ اکثر والدین تعلیم کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہیں اور وہ اس چیز سے ناواقف ہیں، تو ان کے بچے اکثر اسکولوں میں نہیں جاتے۔ ایک اور وجہ جو ناقص تربیت کی، والدین تو ناخواندہ ہیں ہی صحیح، لیکن معاشی وسائل بھی نہیں ہیں۔ والدین چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ 3 وقت کی روٹی جو ہے وہ کما لیں، ہر چیز کے لیے وقت اور پیسہ درکار ہوتا ہے، لیکن وہ کیونکہ معاشی مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس ان چیزوں کی قلت ہوتی ہے جو ضروریات، انہیں صحت کے لیے پیسہ چاہیے، انہیں شادی بیاہ کے لیے پیسہ چاہیے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیونکہ پیسہ نہیں ہے اور ہم ان کو اسکول نہیں بھیج سکتے، ان کی اعلیٰ تربیت نہیں کر سکتے۔ تربیت کے لیے 3 وسائل کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اہم وقت، والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو وقت دیں، محنت کریں اس پر اور دولت خرچ کریں۔ اب دیہات میں دیکھا جائے تو والدین معاشی بوجھ میں اتنے دبے ہوئے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اپنے بچوں کو صحت و صفائی اور دیگر امور کے بارے میں باقاعدہ
ٹائم دے سکیں اور ان کی تربیت کر سکیں۔ ایک اور وجہ جو ہے وہ قدیم ثقافتی روایات بھی ہیں۔ اکثر والدین کی زندگی قدیم ثقافتی روایات پر قائم ہے، جس میں بس بچوں کو قدرتی اثاثہ سمجھ لیا جاتا ہے اور انہیں قدرتی ماحول میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ یہیں پلے بڑھیں، اس لیے ان پر مخصوص توجہ نہیں دی جاتی۔ روایتی جو ہے تعلیم دی جاتی ہے، اس پر بھی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ دل چاہا تو بچوں کو مدرسہ بھیج دیا، اسکول بھیج دیا، تو یہ جو غیر ضروری معاملات ہیں ان پر بھی والدین بہت زیادہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، کیونکہ دیہات والے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ شریک ہوتے ہیں، جتنے وہاں، کیونکہ آبادی تھوڑی ہوتی ہے، جتنی وہاں فوتگی ہو جاتی ہے سب لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ وہ تعزیت کے لیے جاتے رہتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جاتے رہتے ہیں، کسی کا جانور گم ہو گیا ہے، چوری ہو گیا ہے یا مر گیا ہے تو وہ اس کے لیے بھی جاتے رہتے ہیں۔ تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں پر زیادہ ٹائم اور تربیت جو ہے ان کی اچھے طریقے سے وہ کر سکیں۔ گھریلو کام میں خواتین جو ہیں وہ بہت مصروف رہتی ہیں، اور والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی ان کی ہیلپ کریں، تو بچیاں چھوٹی عمر میں ہی اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی ہیں، اور بچے جو ہوتے ہیں وہ پیشہ ورانہ کام جو ان کے والد کر رہے ہوتے ہیں، کھیتوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں، تو اسکول کے تعلیمی کام کے لیے ان کو فرصتیں نہیں ملتی، جس سے تعلیمی معیار کے حصول میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ وہ بچے اگر اسکول جائیں بھی صحیح تو ان کی توجہ نہیں ہوتی، وہ اپنا ہوم ورک اچھے طریقے سے نہیں کرتے، اور جو اسائنمنٹ انہیں دی جاتی ہے وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کا بھی ہاتھ بٹانا ہوتا ہے۔ اس میں ایک وجہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ناقص تربیت کی کیا وجوہات ہے، تو والدین جو ہیں کئی بے روزگار ہیں، اگر بچوں کو میٹرک تک تعلیم دلوا بھی دیتے ہیں تو پھر ملازمت نہیں ملتی، اور وہ کالج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ فنی تعلیم یا ٹیکنیکل ایجوکیشن پر اتنا زیادہ جو ہے وہ زور نہیں دیا جاتا دیہات میں۔ اگر بچے نے میٹرک کر بھی لیا ہے تو وہ کہے گا کہ یا تو مجھے اب کالج میں بھیجیں یا میرے لیے کوئی نوکری کا بندوبست ہو، تو لہٰذا چھوٹی چھوٹی جو روزگار کے مواقع ہیں وہ گاؤں میں ہی وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ شہروں میں بھی جاتے ہیں تو محنت مزدوری کے علاوہ ان کو کوئی اور جاب نہیں ملتی، لہٰذا یہ جو بے روزگاری ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس سے بچوں کی تربیت جو ہے اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ ہمارا جو نظام ہے اس میں جو غیر رسمی نظام تربیت ہے اس میں کیونکہ معمولات کا تعین نہیں ہوتا، جس کا جو چیز چاہتا ہے کر لیتا ہے، کہ اسپیشلائزیشن نہیں ہے ہر کام میں، اس ماحول میں تو ظاہر ہے پھر آپ کی ادارے بھی اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکتے۔ آپ نے جو کھیتی باڑی یا گھر کے لیے جو آپ کام کرتے ہیں، اگر اس میں بھی آپ نے بہتر طریقے اختیار نہیں کیے تو آپ سارا دن ان کاموں میں مصروف رہیں گے اور وہ کام ختم نہیں ہوں گے۔ جو والدین خواندہ ہیں اور معاشی اور معاشرتی لحاظ سے خود کفیل ہیں، ان میں بچوں کی تربیت کی جو صلاحیت ہے وہ پائی جاتی ہے، لیکن بچے کثیر وسائل کی موجودگی میں اکثر بے راہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ آزادی، جانوروں کی لڑائی، جوئے بازی جیسی فضول حرکات میں ملوث ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو ماحول ہوتا ہے دیہات کا وہ بہت آزاد ہوتا ہے۔ بچے کئی گھنٹے گھر سے باہر رہتے ہیں، والدین کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور والدین بھی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ، بچوں کو بھی پتہ ہے کہ والد کہیں مغرب کے بعد گھر آئے گا، ماں بھی اپنے کاموں میں مصروف ہے، بچے کس سے ملنے گئے ہیں، کیا کھیل کھیل رہے ہیں، والدین کو نہیں پتہ چلتا۔ اور دیہات میں کیونکہ بہت سارے کافی کھلا ماحول ہوتا ہے، اور بچے جو ہیں نظروں سے اوجھل بھی رہتے ہیں، اس میں وہ لڑائی جھگڑے اور فضول قسم کی جو عادات ہیں اس میں
جو ہے وہ اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں والدین کے جو گھریلو ضروریات ہیں وہ بھی پوری وہ نہیں کر سکتے۔ بچے جو ہیں وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ ہمارے گھر کب ٹی وی آئے گا، ہمارے گھر کب فریج آئے گا، یا ہم کب اپنے جو ہیں شادی بیاہ کے موقع پہ جو ہم نے اخراجات کرنے ہیں وہ کیسے پورے ہوں گے، کیونکہ بہت زیادہ غربت ہے۔ گھر کا دباؤ ہوتا ہے، گھر کے کاموں کا دباؤ ہوتا ہے، تو اس ماحول میں جو بچے ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں، بے راہ روی کی عادت جو ہے ان میں پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے ہم جلدی سے کہیں سے پیسہ لے آئیں۔ چھوٹی موٹی چوری بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسی ان کی صحبت ہو جاتی ہے، لیکن والدین کو پتہ نہیں چلتا، اور جب پتہ چلتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ان حالات میں اگر ہم تربیت کے لیے غیر متعین یعنی تربیت ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم معاشرتی حالات اور فطری تقاضوں کو دیکھیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک بچہ ہے، اس کی صحت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کو اسکول کی ضرورت ہے، اس کو کاپی کی ضرورت ہے۔ اگر والدین کا اس میں بہت اہم کردار ہے، اگر والدین جو ہیں وہ منصوبہ بندی کے تحت، پلاننگ کے تحت کام کریں اور بچوں کی تربیت پر ان کو ٹائم دیں، اس میں تو کسی سرمائے کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھا ماحول دیں بچوں کو، تو بہت سارے مسئلے مسائل ہمارے دیہات میں حل ہو سکتے ہیں۔ اور والدین کا اس میں بہت اہم کردار ہے۔ بار بار میں یہی کہوں گی کہ بچوں کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہیں وہ ٹیچرز کا بھی رول بہت اہم ہے، لیکن ٹیچرز کے پاس جس ایج میں بچے پہنچتے ہیں اس وقت تک کافی ان کی جو ہے تربیت ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کی تربیت کریں، ان کے ساتھ اچھا ٹائم گزاریں تاکہ وہ معاشرے میں کارآمد شہری بن سکیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، جو کہ ناقص تربیت کے مسائل پر تھی کہ ہمارے دیہات میں وہ کیا عوامل ہیں جن کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پاتے۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔